اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان آن لائن کلاسز کا آج ہمارا 8واں درس ہے اور آج ہم آپ کی خدمت میں خلوص نیت کے حوالے سے اور خلوص نیت کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ اس رمضان المبارک کا ایک مقصد اگر ہم خطبہ شعبانیہ پر نظر کریں تو خلوص نیت حاصل کرنا ہے، جہاں اس رمضان کے بہت سے مقاصد اور بہت سے اہداف رسول نے بیان کیے ہیں کہ رمضان کے ذریعے سے انسان کن کن مقاصد تک پہنچ سکتا ہے اور کن کن چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہیں ایک اہم چیز کی طرف رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ میں اشارہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو بھی اس مقدس مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ وَقُلُوبِ الطَّاهِرَةِ، پس اللہ سے طلب کرو اس مہینے میں دو چیزیں، پہلی چیز نیت خالص اور دوسری چیز قلوب طاہر، یعنی پاک دل اور خالص نیت اس مہینے میں اللہ سے طلب کرو۔ اس مہینے میں اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ آپ کی نیتیں خالص ہو جائیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے اس نیت کے حوالے سے کہ پروردگار اس مہینے میں ہماری نیتیں خالص ہو جائیں اور ہمارے دل پاک و پاکیزہ ہو جائیں۔ کیوں آخر یہ دعا رسول کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیوں آخر رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں خاص طور پر نیت خالص کے لیے دعا مانگو؟ کیونکہ انسان کے عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، رسول کی حدیث ہے کہ اعمال ٹکے ہوئے ہیں نیت کے اوپر۔ جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا عمل ہوگا۔ اگر نیت خدا کے لیے ہے تو عمل کو بھی خدا کے لیے مخصوص کرے گا، لیکن نیت میں اگر خدا کے ساتھ غیر خدا بھی شامل ہے تو اس عمل کا اس انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی لیے رسول نے کہا ہے کہ تمہیں پورے سال اعمال انجام دینے ہیں، لیکن ان اعمال کو انجام دینے کے لیے خلوص نیت ماہ رمضان میں حاصل کرنا ہے۔ اور روزے سے حاصل کرو کہ خلوص نیت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ تم نماز پڑھ سکتے ہو ریاکاری کے لیے۔ انسان آخر مثلا نماز کبھی کبھی انسان پڑھ سکتا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا مقصد ریاکاری ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا انسان ہے کہ نماز پڑھتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اگر میری نیت یہ ہے تو یہ میرا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نیت اگر یہ ہے تو عمل قبول نہیں ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اخلاص کو سیکھ سکتے ہیں، خلوص کو سیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر کسی انسان نے روزہ رکھا ہے تو انصاف سے بتائیے، اگر اس کو 10 لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے اور وہ بہت پیاسا ہے روزے کے عالم میں، تو وہ اس ٹھنڈے پانی کو نہیں پیے گا۔ لیکن اگر تنہا اکیلے کمرے میں موجود ہیں اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے اور اس کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہے تو یہ روزے دار تب بھی تنہائی میں بھی اس ٹھنڈے پانی کو نہیں پیے گا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ انسان کے اندر خلوص کو پیدا کرتا ہے کہ انسان پھر اس کے بعد میں دکھاوے کو نہیں دیکھتا بلکہ خلوص کو دیکھتا ہے کہ کوئی ہو نہ ہو ہمیں ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ یہ خلوص اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے روزہ خدا کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا۔ جس طریقے سے میں روزے میں کھلے عام کھا پی نہیں سکتا، اسی طریقے سے میں روزے کے عالم میں چھپ کے بھی کھا پی نہیں سکتا۔ یہ خلوص روزے نے انسان کو عطا کیا ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہم خلوص سیکھ سکتے ہیں اور بہت بہتر طریقے سے ہم اس ماہ مبارک رمضان سے خلوص کو سیکھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ جتنا عمل میں خلوص بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس عمل کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا عمل میں خلوص کم ہوتا چلا جائے گا اتنا اس عمل کا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی عبادتوں کو خالص پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دینا چاہیے۔ کیوں کہا گیا ہے اور کیوں آخر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اور ائمہ سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ تم ایک ہاتھ سے صدقہ دو
تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ یہ حدیثوں میں جملے وارد ہوئے ہیں کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو صدقہ دے رہے ہو، اور جو لے رہا ہے صدقہ اسے معلوم ہو، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہ ہو کہ جسے معلوم ہو کہ تم نے کسی غریب کی مدد کی ہے۔ لیکن یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ کسی کی مدد کر کے 10-15 فوٹو نہ کھنچوا لیں تب تک ان کی مدد وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے دفتر میں لکھی نہیں گئی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک اینٹ مسجد میں لگوا کے جب تک اس اینٹ پر اپنا نام نہ لکھوا لیں تو سوچتے ہیں کہ اس وقت تک شاید ہماری خدمت کا حق ادا نہیں ہو گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذرا سے مثلا امام حسین کی مجلس میں یا امام حسین کے جلوس میں شربت کی سبیل لگائیں، لیکن جب تک وہاں بینر پہ ان کا نام نہ لکھا ہو تب تک سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے امام حسین کی خدمت انجام نہیں دی۔ سوچنا چاہیے ہم کس کے لیے انجام دے رہے ہیں یہ کام؟ آیا اگر ہم اپنے نام کے لیے انجام دے رہے ہیں، اگر ہم اپنا نام کرنے کے لیے انجام دے رہے ہیں تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم عمل خلوص کے لیے انجام دے رہے ہیں، خدا کی رضا کے لیے انجام دے رہے ہیں، تو وہ خدا، اس کی ذمہ داری ہے وہ ہمارا نام لوگوں تک ضرور پہنچائے گا۔ عزیزان محترم، پروردگار کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، کسی کی محنت رائیگاں نہیں جاتی۔ استاد دانشمند کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد دانشمند بہت ہی زبردست خطیب ہیں ایران کے، استاد دانشمند کہتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اے استاد، خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ ایسی چیز بتائیں کہ ہمارا دل منقلب ہو جائے۔ تو جیسے ہی ہم طواف کر رہے تھے مقام ابراہیم پہ پہنچے، اور مقام ابراہیم پہ پہنچے جیسے ہی اور ہم نے مقام ابراہیم کو رد کیا تو میرے استاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور اب استاد دانشمند کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا کہ اے دانشمند، سننا چاہتے ہو تو سنو، یہ مقام ابراہیم کیسا مقام ہے؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کہ مقام ابراہیم وہ مقام ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جناب ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، یہ نہیں کہا پروردگار سے کہ پروردگار ہمارا نام لکھ دینا یہاں پر کہ ابراہیم نے کعبے کو بنایا ہے، اسماعیل نے بنایا ہے، خدایا نام لکھ دینا یا لوگوں کو بتا دینا حد عقل کہ ہم نے بنایا ہے۔ نہیں، آخر میں اتنا عظیم کام کر کے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، یعنی پروردگار عالم یہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ تو اگر قبول کر لے تو کام ہے، ورنہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، تیری قبولیت خاص ہے۔ جناب ابراہیم نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار نے وعدہ کیا ابراہیم بنانا تمہارا کام تھا، قیامت تک لوگوں کو یہ بتانا کہ کعبہ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے، میرا کام ہے۔ کیسے بتایا؟ کس طریقے سے بتایا؟ ہر کوئی جب بھی خانہ کعبہ پر آئے گا، طواف کرے گا، تو ضروری ہے کہ اس طواف کی ابتدا مقام ابراہیم سے ہوگی، اور وہ 7 مرتبہ مقام ابراہیم سے گزرے گا، اور اس مقام کو زندہ نشانی بنا دیا کہ جب تک کعبہ باقی رہے گا، یعنی قیامت تک، اس وقت تک، قیامت تک جناب ابراہیم کی یادگار باقی رہے گی۔ اے دانشمند، یاد رکھو، اگر اس طریقے سے خدا کے لیے کام کیا جائے قیامت تک خدا تمہارا نام زمانے کو بتاتا رہے گا۔ لیکن اگر کام کرنے میں پہلے ہی یہ نیت ہو کہ میرا نام زمانے کو پتہ لگ جائے، پھر وہ کام بھی تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بہترین مہینہ ہمارے اندر خلوص پیدا کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے کہ ہم اس کے اندر خلوص، اپنے آپ کو خلوص کا عادی بنا دیں۔ ہمیں خلوص سے 3 چیزیں روکتی ہیں۔ ہم ہر کام خدا کے لیے انجام دے سکتے ہیں، اور یہاں فقط نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد، ان میں خلوص مراد نہیں ہے۔ یہ ہے مصداق، نماز میں خلوص ہو، نماز بھی خدا کے لیے ہو، روزہ بھی خدا کے لیے ہو، حج بھی خدا کے لیے ہو، زکوٰۃ و خمس و جہاد بھی خدا کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ زندگی کے تمام امور میں خلوص ہونا چاہیے۔ ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ بھی رضائے خدا کے لیے ہو، خالص اس کی نیت خدا ہو، ڈگریاں نہ ہوں۔ ایک انسان جاب کر رہا ہے کسی کمپنی میں، تو اس کا مقصد بھی باس کی خوشنودی نہ ہو، مالک کی خوشنودی نہ ہو، خدا کی خوشنودی ہو۔ ایک انسان کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دکان کھول رہا ہے، تو اس کا مقصد، اس کا اخلاق کا مقصد یہ نہ ہو کہ گراہک خوش ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہو کہ خدا راضی ہو جائے۔
ہر فیلڈ میں انسان کا مقصد رضائے پروردگار، خلوص، اور ہر فیلڈ میں خلوص انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی خلوص ہو، اگر ہم اپنے بچے کا کوئی فنکشن کر رہے ہیں اس میں بھی خلوص ہو، اگر ہم اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں اس میں بھی خلوص ہو۔ پروردگار تیرے لیے کر رہے ہیں، تو ہمارا مورد نظر ہے، تو ہمارا مقصد و ماوا ہے، اگر تو نہ ہوتا، تیری رضا نہ ہوتی تو شاید کوئی دنیا کے کام ہم انجام نہ دے پاتے۔ یہ ہر کام تیرے لیے ہو رہا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں اگر بچے کی خوشی ہو رہی ہے تو دنیا کے دکھاوے کے لیے، اگر شادیاں ہو رہی ہیں تو شادیوں میں اکثر خرچہ فقط دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیاوی امور سے، ان امور سے خلوص ختم ہو گیا ہے۔ اگر واقعاً شادی میں بھی خلوص آ جائے اور ہم خداوند عالم کو نظر میں رکھ کے اپنے بچوں کی شادی کریں تو ان شادیوں میں بھی برکت ہو۔ گویا ہر کام میں خلوص ضروری ہے، اور ہر کام عبادت ہے۔ عبادت میں خلوص ضروری ہے، اور عبادت فقط نماز و روزہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر انسان رضائے پروردگار کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ وہ کام عبادت میں شمار ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اگر گھر میں عورت اپنے گھر میں جھاڑو لگائے خدا کی رضا کے لیے تو وہ جھاڑو لگانا بھی ثواب بن جاتا ہے۔ اس میں بھی خلوص ہونا چاہیے۔ ہر کام میں اگر خلوص انسان کے آ جائے تو انسان مخلص بندہ بن جاتا ہے اور خدا سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ خدا اس کے نام کو رہتی دنیا تک پہنچاتا ہے۔ عزیزان محترم، تین چیزیں ہمیں خلوص سے روکتی ہیں۔ پہلی چیز ریاکاری ہے، دوسری چیز دنیا طلبی ہے، اور تیسری چیز شیطان ہے۔ ریاکاری چھوڑ دیں، دوسروں کو دکھانے کی عادت اگر ہمارے اندر سے چلی جائے ہمارے اندر خلوص آ جائے گا۔ پہلی چیز دنیا طلبی چلی جائے۔ ہم اکثر اعمال انجام دیتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اگر یہ دنیا طلبی چلی جائے، مگر مثلا میرے ویڈیو یہ بنانے کا مقصد اگر دنیا طلبی ہے، کسی بھی عمل کو آپ مثال لے لیجئے، میں اگر ویڈیو بنا رہا ہوں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مطلب خلوص میرے اندر نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں رضائے خدا کے لیے، پروردگار تیرے مقصد کو انجام دے رہا ہوں، اپنے امام کے مقصد کو انجام دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب اس کے اندر خلوص پایا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمیں خلوص سے روکتی ہے وہ ہے شیطان۔ شیطان ہمیں خلوص سے بہت روکتا ہے۔ شیطان برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور ہم پھر شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اپنے عمل کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو تین چیزیں خلوص سے روکتی ہیں، ریاکاری، دنیا طلبی اور شیطان۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے انسان ہر کام کو خدا کے لیے انجام دے۔ دنیا طلبی سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو دنیا سے قطع امید کر دے، اور شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے انسان ہمیشہ ذکر خدا کرتا رہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں خلوص پیدا ہو تو نمبر 1 ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ خدا شناسی ہمارے اندر، ہم خدا کو زیادہ بہتر پہچانیں تاکہ خلوص پیدا ہو جائے، کیونکہ خدا کی پہچان خلوص کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر جس کے لیے کام کر رہے ہیں اسی کو نہ صحیح سے پہچانتے ہو تو پھر اس کے لیے ہم کام کیسے کریں گے؟ لہٰذا خدا کو پہچاننا پہلا ذریعہ ہے خلوص حاصل کرنے کا۔ دوسرا ذریعہ دنیا سے امیدوں کو قطع کر لینا خلوص کو حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہے۔ جب ہمیں یہ امید رہے گی کہ ہمارا باس ہم سے راضی رہے تو ہمارے دنیا اچھی ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد خلوص نہیں آ سکتا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ باس راضی ہو یا نہ ہو، ہمارا خدا ہم سے راضی رہے، تو ہمارے اندر خلوص پیدا ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا راستہ خلوص پیدا کرنے کا، ہم کیا کریں؟ اپنے دنیا سے اپنی امیدوں کو قطع کر لیں۔ تیسرا عمل، اپنے اعمال میں خلوص حاصل کرنے کا تیسرا راستہ کیا ہے؟ ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں۔ جتنی عبادتیں زیادہ ہوتی جائیں گی اتنا زیادہ ہمارے اندر خلوص ہوتا چلا جائے گا۔ عبادتوں میں زیادتی کریں، خاص کر واجب عبادتوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ واجب عبادتوں کو حتماً انجام دے۔ عزیزان محترم، بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں، جمعرات کو یہ نماز پڑھیں، جمعے کو یہ نماز پڑھیں، الوداع جمعے کو یہ نماز پڑھیں۔ میں کہتا ہوں کوئی نہ پڑھیں، لیکن حد اقل انسان واجب نماز کا اگر عادی بن جائے تو یہی واجب نماز خلوص سے اگر پڑھی جائے تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ واجبات کو انجام دے، خلوص سے مگر انجام دے۔ تیسری چیز، اچھا اکثر یہ بیچ میں نقطہ میں آخر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اکثر ہم یہ جو اعمال دیکھتے ہیں مستحبات میں، اس میں بھی خلوص ہمارا چلا جاتا ہے۔ بعض مولانا نے بتایا کہ فلاں نماز پڑھو گے تو اتنی روزی میں فائدہ ہوگا،
تو اب ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں، کیوں؟ روزی میں فائدہ ہوگا، پڑھ رہے ہیں نماز، مقصد ہے روزی میں فائدہ ہوگا، فلاں نماز کو پڑھیں گے اتنے 1000 رکعتوں کا ثواب ملے گا، پڑھ رہے ہیں نماز، ذہن میں ہے ثواب حاصل کرنا، تو یہاں خلوص کہاں رہا؟ لہٰذا خلوص اس وقت آتا ہے کہ جب ہم ان ثوابوں کو اپنی نظر میں نہ رکھیں۔ کسی نے عالم دین سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ کیا کریں کہ ہماری دعائیں قبول ہونے لگے؟ کہا 40 دن یہ دعا پڑھو، تمہاری دعا قبول ہونے لگے گی، 40 دن مسلسل یہ دعا پڑھو۔ اب وہ گیا 40 دن اس نے مسلسل وہ دعا پڑھی، اب وہ کہتا ہے 45 دن کے بعد آ کے کہتا ہے قبلہ میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے 40 دن مسلسل پڑھی۔ کہا کیوں؟ آپ خود دیکھو کیوں قبول نہیں ہوئی۔ کہا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کہا اس لیے کیونکہ تم نے یہ 40 دن دعا اس لیے پڑھی تھی تاکہ تمہیں یہ مقصد حاصل ہو جائے، لیکن اگر تمہارا یہ 40 دن دعا پڑھنے کا مقصد خدا ہوتا، خدا کی ذات ہوتی، تو تمہیں یہ سعادت حاصل ہو جاتی۔ لہٰذا مستحب اعمال میں ہم زیادہ ثواب اور یہ برکتیں اور یہ نمازوں کے ثواب اور یہ ساری چیزیں نہ دیکھیں۔ مستحب نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو فقط خدا کی رضا کو دیکھیں اس میں۔ سورہ واقعہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے خالص خدا کے لیے تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی سورہ واقعہ یہی نیت رکھ کے پڑھے کہ مجھے سورہ واقعہ پڑھنا ہی اسی لیے ہے تاکہ میرے گھر میں پیسہ زیادہ ہو جائے، تو اس کا مطلب اس کی نیت میں پہلے ہی پیسہ ہے، اس کی نیت میں پہلے ہی مال دنیا ہے۔ تو تیسری چیز، اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں اور عبادتوں کے ثواب کو نہ دیکھیں، عبادتوں کے نتیجے کو نہ دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں کہ صحیح سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ اور چوتھی چیز ہم اپنے عمل میں خلوص پیدا کرنے کے لیے کیا کریں؟ یہ تصور کریں کہ جو ہم عمل انجام دے رہے ہیں وہ ہمارا آخری عمل ہے، شاید اس کے بعد ہم کوئی عمل انجام نہ دے پائیں۔ اگر یہ 4 کام ہم نے کر لیے تو ہماری عبادتوں میں اور ہمارے ہر کام میں خلوص آ جائے گا۔ ایک بچی کہ جو 6ٹھی کلاس میں پڑھتی تھی، 6 اسٹینڈرڈ میں تھی، 6ٹھی کلاس میں بچی پڑھتی تھی، اس نے یہ واقعہ ہمیں بتایا، واقعاً حیرت انگیز واقعہ، یعنی اگر خلوص سے انسان کوئی بھی کام کرے تو نتیجہ اس کا زندگی میں اس کے سامنے اسے نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری والدہ نے مجھے ایک بہت قیمتی پین دلایا تھا اور میں اسکول میں لے کے گئی، اور میری ایک فرینڈ تھی کہ جو غریب تھی، میں نے اس کو پین دکھایا اور اس سے وہ پین گم ہو گیا، لہٰذا میں بڑی ناراض ہوئی کہ میری والدہ نے مجھے بہت محبتوں سے پین دلایا تھا، کہیں سے بھی پین لا کے دو لیکن مجھے وہ پین چاہیے۔ وہ بیچاری غریب بچی پریشان ہوئی کہ میں کہاں سے لا کے دوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ بہرحال یہاں پر تھوڑا جھگڑا ہوا اور آخر میں وہ باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو وہ بچی کہ جس کی والدہ نے اسے پین دلایا، تو وہ بچی سوچتی ہے کہ بیچاری کی اس کی کیا غلطی ہے، اس سے بھی غلطی سے، اس سے بھی بھولے سے پین کھو گیا ہے، میں کیوں اس پہ یہ بوجھ ڈالوں کہ مجھے پین لا کے دو، لہذا خدا کی رضا کے لیے اسے بھی معاف کر دیتی ہوں۔ خدا کی رضا کے لیے خالص نیت تھی۔ اس بچی سے جا کے، اپنی فرینڈ سے جا کے کہتی ہے یہ بچی کہ میں نے تمہیں معاف کیا، کوئی بات نہیں، اب تمہیں پین لانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی امی سے جو کہنا ہوگا کہہ دوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ اس نے خدا کی رضا کے لیے اپنے فرینڈ کو معاف کر دیا، نیت خالص تھی۔ اگلے دن اسکول میں پہنچی، اسکول میں پہنچنے کے بعد رزلٹ اناؤنس ہونے والا تھا، رزلٹ بتایا جانے والا تھا، تو رزلٹ جب بتایا گیا تو 6 اسٹینڈرڈ میں جو فرسٹ آئی تھیں ان لڑکیوں کو بلایا گیا، ان لڑکیوں میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئی تھیں، 3 لڑکیوں میں اس لڑکی کو بھی بلایا گیا کہ جس کا کل پین گم ہو گیا تھا، اور بلایا گیا یہ سوچنے لگی کہ میں تو فرسٹ آ نہیں سکتی، شاید میں تھرڈ آئی ہوں، لیکن جیسے ٹیچر نے اعلان کیا کہ آپ فرسٹ آئی ہو، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور بڑی خوش ہوئی کہ میں آج فرسٹ آ گئی ہوں، میرے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے، میرے والدین کتنے خوش ہوں گے، مجھے آج جو ہے شاباشی ملے گی، تمام چیز ہوگی۔ اب جیسے ہی میں فرسٹ آئی اور مجھے انعام دیا گیا، ٹیچر نے مجھے انعام دیا، تو جیسے ہی میں نے انعام کے اس باکس کو کھولا تو دیکھا کہ اسی طریقے کا وہ مہنگا پین ہے کہ جیسا میری دوست سے کل کھویا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ مہنگا پین لیا، میری نظر میں، میرے ذہن میں کل کا واقعہ سامنے آ گیا کہ میں نے کل اپنی فرینڈ کو خدا کی رضا کے لیے معاف کیا تھا، آج پروردگار عالم نے وہ نعمت مجھ تک دوبارہ پہنچا دی خلوص نیت سے۔ اگر ہم خدا کی رضا کے لیے خلوص نیت سے کسی کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اس کی بھی برکتیں ہیں۔ یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے خلوص نیت کو حاصل کرنے کا۔ خدا سے دعا ہے پروردگار ہمیں اس مہینے میں
خلوص سے نیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔